العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، ہمارا عنوان بچوں کی تربیت کے سلسلے میں چل رہا تھا اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، جن صلاحیتوں کو انٹیلیجنسی کہا جاتا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرماتے ہیں، پیدا کیے ہیں. کہا گیا کہ 18,000 مخلوقات، اس میں کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا. ہر مخلوق کا دنیا میں کوئی نہ کوئی کام. مثال کے طور پر آپ اگر خنزیر کو دیکھیں، جسے اپنی موٹی زبان میں ہم لوگ سور کہتے ہیں، خنزیر کا کیا کام ہے دنیا میں؟ اس کی ایک انٹیلیجنسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کرنے کا ایک مقصد طے کیا. کئی مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد آپ حضرات کے سامنے بیان کرو. خنزیر ہواؤں میں چلنے والی گندی ہوا کو، جراثیم والی ہوا کو اور گندے جو ہے ہوا میں اڑنے والے بیکٹیریا کو اپنے اندر لے کر صاف ہوا کو چھوڑتا ہے. آپ سادے الفاظ میں کہنا چاہیں تو خنزیر کو کینڈل کہا جا سکتا ہے. جیسے پیورٹ کا ایک کینڈل ہوتا ہے اور فلٹر کا ایک کینڈل ہوتا ہے، اسی طریقے سے خنزیر ایک کینڈل ہے جو گندگی کو اپنے اندر لے کر اچھی چیز کو، اچھی ہوا کو باہر چھوڑتا ہے. اگر خنزیر نہ ہوتا تو میں اور آپ کتنی بیماریوں میں مبتلا ہوتے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. معمولی ایک کرونا وائرس، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، سازش ہے، عذاب ہے، آزمائش ہے، ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن ایک وائرس ہے جسے سازش کے تحت اوپر سے چھوڑا جاتا ہے یا وہ خود آ جاتا ہے، نہیں معلوم. تاریخ کے ساتھ آتا ہے اور پھر تاریخ کے ساتھ چلا جاتا ہے. جو چیز تاریخ کے ساتھ آئے اور تاریخ کے ساتھ چلا جائے، اس کے پیچھے سازش ہی نظر آتی ہے. بہرحال معمولی ایک کرونا وائرس کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے تو ہزاروں اربوں خربوں وائرس ہماری ہواؤں کے اندر چلتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، مزن صاحب کو بولا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں خربوں اربوں جو وائرس ہیں ہواؤں کے اندر، یہ اتنے خطرناک ہیں کہ آدمی لمحوں میں ختم ہو سکتا ہے. اور اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا فرمایا. سمجھ میں آئی بات؟
تو معمولی نہیں آ رہی ہے نا آواز، نہیں آ رہی آواز. تو خنزیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو پھر انسان کو کیسے بغیر مقصد کے پیدا کرے گا؟ اور انسان کے اندر کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ صلاحیتوں کے بغیر پیدا کرے گا انسان کو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جو دنیا میں ہوتا ہے، پیدا ہو کر آتا ہے، ہر بچے کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچے کی زندگی ماں باپ کے ہاتھوں اور ٹیچرز کے ہاتھوں برباد ہوتی ہے. بچہ آپ کا فون لیا، استعمال کر رہا ہے، اسے گیم انسٹال کرنا بھی آیا، ان انسٹال کرنا بھی آیا، گیم کھیلنا بھی آیا، فون آن کرنا آیا، فون آف کرنا آیا، اور کسی میسج کو ڈیلیٹ کرنا آیا، فون آپریٹ کر رہا ہے، آپ لیپ ٹاپ سامنے رکھیں اسے آپریٹ کر رہا ہے، جبکہ بچہ نہیں پڑھا ہے. بیسک کمپیوٹر نالج ہے لیکن بچہ کر رہا ہے. یہ بچے کی صلاحیت ہے. اب اس کے بعد اس بچے کو اٹھا کر آپ نے کتاب دے کر ہاتھ میں بٹھایا تو بچہ بالکل پڑھ نہیں رہا ہے. یہ بچے کی بیماری ہے. یہاں چالاک فٹ بال کو مار رہا ہے. اگر بچہ فٹ بال کو مار رہا ہے تو سمجھ جاؤ بچہ ایکٹیو ہے. اگر بچہ آپ کا شرارت کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، کسی بھی چیز کو کھینچ رہا ہے، نیچے گرا رہا ہے، اور وہ کھیل کود میں کچھ بھی کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ بچہ آپ کا ایکٹیو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلا سوال کرتا ہے بچہ کھیل رہا نہیں کھیل رہا، بچہ رو رہا نہیں رو رہا. رونا بھی ایک صلاحیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا جس کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا، اور ہم لوگ اپنے بچوں کو برباد کر دیتے، ضائع کر دیتے. بچہ کمپیوٹر تو چلا رہا ہے، فون چلا رہا ہے، اسے پورے سافٹ ویئرز پتہ ہیں، اور پھر بچے کو جب کتاب دے کر پڑھایا جاتا ہے تو بچہ پڑھ نہیں پاتا. ماں باپ یہ بول دیتے ہیں کہ بچہ ہمارا کیا ہے، پڑھائی میں کمزور ہے. جب آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ بچے کو کہیں گے کہ میرا بچہ کمزور ہے کمزور ہے کمزور ہے، تو بچہ ایک دن طے کر لے گا کہ میں کمزور ہوں، پھر وہ نہیں پڑھے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو بچوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، بہت ساری صلاحیتیں ہیں. سب سے پہلے آپ کو ڈسکور کرنا ہے بچے کو کہ میرا بچہ کس صلاحیت کا ہے، کیا صلاحیت میرے بچے کے پاس ہے. آپ کے بچے کے پاس ایک صلاحیت ہے اور دوسری صلاحیت نہیں ہے، اور آپ کی دلچسپی دوسری صلاحیت میں ہے، اور آپ یہ کوشش کریں کہ میرا بچہ دوسری صلاحیت میں ڈومینیٹ ہو جائے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا، لیکن میرے دوست کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے بچے کی صلاحیت وہ نہیں تھی بلکہ دوسری تھی. سمجھ میں آئی بات؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو انجینئر بنایا جائے، آرکیٹیکٹ بنایا جائے، لیکن اس بچے کے اندر انجینئر اور آرکیٹیکٹ بننے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے پڑھایا، تو پھر وہ بچہ برباد ہوگا، آباد نہیں ہوگا، پوری زندگی ماں باپ کو بددعا کرے گا. پہلے بچے کو ڈسکور کرو، دیکھو کہ میرا بچہ کیا ہے.
میرا بچہ کیسا ہے، کیا صلاحیت اس کے اندر ہے، یہ کیا سیکھ سکتا ہے، یہ انجینئر بن سکتا ہے یا ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کی ایک جو ہے مینٹیلٹی ہے، وہ مینٹیلٹی ہے کہ آدمی کو پوچھا جائے صاحب آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، بچہ ماں باپ کہیں گے ہمارا بچہ انجینئر ہونا، ہمارا بچہ کیا ہونا، انجینئر ہونا۔ اگر ذرا ماں باپ رچ گھرانے کے رہے، ذرا دولت رہی، کیا بنانا چاہ رہے، میرے بچے کو میں ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہوں۔ کتنے جنے بولے کہ اب تک ان کے بچے ڈاکٹر بھی انجینئر بنے دیکھا نہیں، بن گئے تو بھی کال سینٹر میں کام کر لے کوئی۔ لاکھوں روپے خرچ کر کو کال سینٹر میں بھیجنا تھا بچے کو۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنا نہیں آئی، جس کی وجہ سے بچہ انجینئرنگ کر کر کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک جو ہے ایک بچہ کیا بولتے ہیں اسے، سول انجینئر۔ اب سول انجینئر ماشاءاللہ کیسے ہوا کرتے ہیں اور کتنی دولت ان کے پاس ہوا کرتی ہے اور کیسی وہ عمارتیں تیار کرتے ہیں، سول انجینئر ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، نہیں حضرت نوکری نہیں ملی۔ بھئی کیا قصہ، کیوں، کیا قصہ؟ نہیں حضرت کیا کرنا، کرونا وائرس آگا، کیا کیا گا۔ اس کے بعد ذرا دن کے بعد پوچھا کیا ہوا، حضرت نوکری مل گئی۔ کیا بھئی کیا کر رہی؟ ایک ہاسپٹل میں کیشیئر، ایک ہاسپٹل میں کیشیئر۔ انہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کو انجینئرنگ کریا تھا، وہ ہاسپٹل کے مریضوں کا کیش لینے کریا تھا کیا؟ اور ایک مینٹیلٹی ہمارے مسلمانوں کی، جب تک اس مینٹیلٹی کو ختم نہیں کریں گے خدا کی قسم مسلمان قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا؟ نوکری کے لیے بچوں کو پڑھانا۔ شروع سے جب سے میں اس مسجد میں قدم رکھا اس وقت سے بول رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو نوکری کے لیے نہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو لیڈر بنانے کے لیے پڑھاؤ۔ اگر اس بچے کو ماں باپ یہ تربیت کرتے کہ بیٹا تمہیں انجینئر ہونا ہے اور انجینئرنگ کے ساتھ تمہیں خود اپنے قدموں پر کھڑے ہونا ہے، تو وہ کسی کی نوکری کی تلاش میں نہ جاتا، وہ خود اپنی کمپنی بنانے کی تیاری کرتا۔ ہوتا نہیں ہوتا، اسے جا کو ہاسپٹل میں کیشیئر بننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کو تربیت کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ کا بچہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، باصلاحیت ہے، آپ باصلاحیت نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بچہ برباد ہو رہا۔ بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، گھر کے اندر شرارتیں کر رہا، بچہ شرارت کرنا، انہیں شرارت نہیں کریا تو بیمار انہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہارمونز جو پیدا کرتے ہیں، روزانہ ایکٹیو ہارمونز جو سلو ہارمونز ہوتے ہیں ان کو ختم کر کر نیو ہارمونز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یہ بچوں کے اندر ہی ہوتا ہے، اس لیے بچے ایکٹیو رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اچھلتے ہیں۔ تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا بچہ کیا ہے بھائی؟ باصلاحیت، صحت مند ہے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میرا بچہ خاموش ایک جگہ شریف بن کو بیٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ شرافت کے واسطے بچوں کو رکھیا نہیں، اسے اس کے اوپر نمازی فرض نہیں تو انہیں شریف کان سے بنے گا، ہے کہ نہیں؟ شریف بنانے کے چکر میں کئی ماں باپ اپنے بچوں کو رذیل بنا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بچوں کے اندر چند صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ سائیکالوجی اور صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر بچوں کی تربیت کی جائے، اور بچوں کے اندر ہر انسان کے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہماری بیویوں کے اندر، ہر انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اسے ڈسکور کیا جائے کہ میرے بچے میں صلاحیت کیا ہے، اس کی تربیت کس طریقے کی ہو، میرے بچے میں صلاحیت کیا ہے، میں اسے کس فیلڈ کے اندر کامیابی کے لیے آگے بڑھاؤں،
میرے بچے میں صلاحیت کیا ہے، میں کس اسکول میں اسے داخل کروں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ماں باپ کو بھی تربیت کرنا نہیں آتا، اور ماں باپ لاکھوں روپے خرچ کر کر جن اسکولوں میں بچوں کو ڈالتے ہیں وہاں بھی ٹیچرز کو بچوں کی نفسیات کو سمجھنا نہیں آتا، ان کی سائیکالوجی کو سمجھنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ٹیچرز بھی بچوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو صلاحیتوں کے کچھ نام گزشتہ جمعہ میں نے بتائے تھے۔ صلاحیتوں کے، ارے سب سو رہی کیا؟ صلاحیتوں کے کچھ نام گزشتہ جمعہ میں نے بتائے تھے۔ ایک صلاحیت کا نام ہے انٹرپرسنل۔ کیا ہے؟ انٹرپرسنل۔ ایک صلاحیت کا نام ہے انٹراپرسنل۔ اب یہ کیا کیا ہیں؟ یہ انٹرپرسنل والا بچہ کیا کر سکتا ہے، انٹرا پرسنل والا بچہ کیا کر سکتا ہے، ابھی میں بتاؤں گا آپ حضرات کو ان کی صلاحیتیں کیا ہوا کرتی ہیں۔ تیسری صلاحیت کا نام ہے لنگوسٹک۔ کیا نام؟ یہاں اگر پڑھا لکھا طبقہ ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے وہ، اور میں گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو فون میں ریکارڈ کرو اور اپنے بچے کو ڈسکور کرو کہ میرے بچے کو میں کس صلاحیت میں پاتا ہوں اور اس کی تربیت کس طریقے سے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر انٹر پرسنل کا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ کی اولاد میں انٹر پرسنل کی صلاحیت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرا پرسنل ہو جائے، خدا کی قسم وہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے اندر ایک دو تین صلاحیتیں بھی موجود ہوں، ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ لنگوسٹک ایک صلاحیت کا نام ہے، اور چوتھی صلاحیت لاجیکل میتھمیٹیکل، یہ چوتھی صلاحیت کا نام ہے، اور کائنسٹیٹک یہ پانچویں صلاحیت کا نام ہے، میوزیکل سائیکالوجی یہ چھٹی صلاحیت کا نام ہے، اسپیشل انٹیلیجنسی یہ آٹھویں صلاحیت کا نام ہے، اور نیچرل انٹیلیجنسی یہ نویں صلاحیت کا نام ہے۔ آپ کے بچوں میں یہ 9 صلاحیتوں میں سے ایک یا 2 یا 3 یا کوئی بھی ایک صلاحیت ضرور ہوگی، اس کے علاوہ بچہ باہر دوسری صلاحیتوں کا نہیں ہوگا۔ اب اسے ڈسکور کرنا میرا بچہ کون سی صلاحیت کا ہے، میرے بچے کے اندر کون سی انٹیلیجنسی ہے، جسے سامنے رکھ کر میرے بچے کا فیوچر میں طے کروں۔ ہمیں فیوچر طے کرنے کا طریقہ کیا، ابھی میں بولیا کہ ہمارے بچوں کے فیوچر طے کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا، لے جا کر کسی بھی اسکول میں داخل کر ڈالنا، وہ ہندو کی رندے، مسلمان کی رندے، کرسچن کی رندے، اس کا وہ اسکول کا مشن کوئی بھی رندے، کیا تبھی رلے کو جان دے، میرے بچے کو میں لے جا کر اس میں داخل کرنا، اور داخل کرنے کے بعد انہیں SLC ہونا، پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس کے بعد بھاڑ میں جان دے بچہ۔ کوئی ہم لوگوں کو کھانے پینے کے معاملے میں ماں باپ بالکل الرٹ رہتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو پالیں، بہتر سے بہتر پالیں، لیکن تربیت کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ تربیت کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ آپ کا بچہ بہترین باڈی بلڈر ہوگا، لیکن روح خراب ہوگی، اندر اس کی جان خراب ہوگی، اندر ایمان خراب ہوگا، تو وہ بچہ برباد ہے۔ آپ کا بچہ بہترین بہت خوبصورت ہوگا، لیکن آپ کا بچہ گانجا مارتا ہوگا، وہ بچہ کامیاب نہیں ہے، وہ بچہ ناکام ہے۔ آپ کا بچہ بہت اچھا اچھلتا کودتا ہوگا، اچھلنا کودنا بھی صلاحیت ہے، ابھی بتاؤں گا میں آپ کو۔
اچھلنا کودنا بھی صلاحیت ہے، اسپورٹس میں جانا بھی بتاؤں گا میں آپ کو، بہترین طاقتور ہے، لیکن اندر ایمان غارت ہو چکا، اس کے اندر سے حس ختم ہو چکا، باپ کی پہچان نہیں، ماں کی پہچان نہیں، سب کے سامنے گالیاں بک رہا ہے اور لوگوں کو لوٹ کر کھاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے اور زنا میں مبتلا ہو، سود کھائے، دھوکہ دے، جھوٹ بولے، یہ سب اچھا ہونے کے باوجود ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ بچہ برباد ہو چکا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی قریب میں پیوستہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ NEP نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے ایک پالیسی آئی ہے۔ ابھی جب آپ کا بچہ اب اسکول میں جائے گا اور تقریباً اسکول کھل چکے، ان اسکولوں کے اندر اب آنے والا جو نئی پالیسی ہے اس کی تحت کتابیں دی جائیں گی، اس سلیبس کو وہاں پر پڑھایا جائے گا اور پورے اسکولوں میں نے پیوستہ جمعہ کہا تھا، گزشتہ نہیں اس سے پہلے کے جمعہ میں نے کہا تھا کہ تقریباً ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو توا اسکولز، RSS کی اسکولز 4000 یا 4500 اسکولز ہیں۔ کتنی؟ 4000 سے 4500، مجھے تھوڑا سا آگے پیچھے ہے میری جانکاری میں۔ 4500 اسکولوں سے جو بچے نکلے ہیں اس میں مختار عباس نقوی ہے، وسیم رضوی ہے، شاہ نواز حسین ہے، اس کے علاوہ طارق فتح جیسی مینٹالٹی رکھنے والے ہمارے درمیان میں بہت سارے موجود ہیں، جو ماڈرن خیالات کو ماننے والے اور اللہ اور رسول کی باتوں کو پیچھے ڈالنے والے بہت سارے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بابری مسجد کے ڈیبیٹس میں مسلمانوں کو لا کر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کہلوایا گیا۔ 3 طلاق پر بولنے والے مسلمان تھے لیکن 3 طلاق کے خلاف بول رہے تھے۔ تعدد ازواج یعنی 2 3 4 بیویوں کے بارے میں جو ڈیبیٹ چل رہا تھا ٹی ویوں کے اندر، مسلمان اس کے خلاف بول رہے تھے۔ ابھی NRC اور CAA کے معاملے میں بولنے والے بھی مسلمان ہیں۔ یہ سب ان 4000 یا 4500 اسکولوں کے فارغ بچوں کا حال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اور ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ترکی میں 850 سال مسلمانوں کی حکومت چلی۔ کتنے سال؟ 850 سال۔ سبھی الرٹ ہیں کیا؟ ہوشیار ہیں پورے جنے؟ ارے ہوشیار رہے ترتی منڈی تبھی ہلاؤ۔ ہوشیار ہیں؟ 850 سال ترکی میں مسلمانوں کی اسلامی سلطنت چلی، ٹھیک؟ 850 سال کے عرصے میں کسی ایسی اسکول کو وہاں پر قبول نہیں کیا گیا جس اسکول کا مقصد ایک مشن ہو۔ اچھا، یہاں روک کر میں ایک بات بتاؤں، ہمارے معاشرے میں جو اسکول ملتے ہیں یہ 2 قسم کے اسکول ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے اسکول۔ سب سے پہلے نمبر پر کمرشل اسکول۔ آپ جنا گنا منا پڑھائیں گے تو آپ زیادہ کیا کریں گے؟ پیسہ دیں گے تو وہ خوب جنا گنا منا پڑھائیں گے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھانے کی وجہ سے آپ پیسہ زیادہ دیں گے تو پھر وہ خوب سورہ فاتحہ پڑھائیں گے۔ آپ اگر انگلش لینگویج پر محنت ہوئی ہے اس لیے آپ پیسہ زیادہ دیں گے، بچہ انگلش میں فر بولے گا تو پھر آپ کے بچے کو بٹھا کر خوب انگلش سکھا دیں گے، اور باقی کے سبجیکٹ کا کیا ہوگا وہ پتہ نہیں۔ یعنی لے دے کر ان کا مقصد پیسہ ہے۔ جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو دیں گے اور پیسہ آپ کے پاس سے دبا کر لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسری اسکول ہے مشن۔ ہر چرچ اسکول کو اس مشن میں داخل کر لیں۔
اور جیسا کہ میں نے کہا RSS کی اسکولیں ہیں، یہ بھی ایک مشن ہے. کیسے؟ یہ جو بچہ آ رہا ہے، اس بچے کو میں کیسا اپنے مذہب میں ڈھالوں. ہمارے مسلمانوں کی بھی اسکولز ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر مسلمان ہی آتے ہیں، اس لیے کہ ان اسکولوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان اسکولوں میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، ان اسکولوں میں اسلامک کلچر رکھا جاتا ہے، لباس اسلامک ہوتا ہے. بچہ ٹوپی پہن کر آئے گا، لڑکی دوپٹہ پہن کر آئے گی، اور نیچے سے اوپر تک سلوار اور قمیص ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایسی اسکولوں میں، اسلامک اسکولز میں زیادہ تر بچے مسلمان ہی رہیں گے. غیر مسلم بچے ہماری اسکولوں میں بہت کم آتے ہیں. لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جن اسکولوں میں انگریزی زیادہ بولی جائے، پیچھے کے سبجیکٹس بھاڑ میں جائیں، لیکن ہمارا مسلمان کیا کرے گا؟ اپنے بچے کو ماڈرن کلچر سکھانے کے لیے ان اسکولوں میں لاکھوں روپے دے کر داخل کرے. آپ کا بچہ عبد الرحمن ہوگا، عبداللہ ہوگا، تبارک ہوگا، مبارک ہوگا، اور آپ کا بچہ محمد ہوگا اور رسول ہوگا، لیکن خدا کی عزت و جلالت کی قسم وہ بچہ جب تک اس اسکول سے فارغ ہو چکا ہوگا، صرف اس کے نام پر ٹائٹل ہوگا، اندر کی روح پوری کافر ہو چکی ہوگی. آپ میں سے شاید اب میں کہوں کہ اپنے بچے کو کون کون کافر بنانا پسند کرے گا، ہاتھ اٹھاؤ تو خدا کی قسم ایک مسلمان بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. لیکن جب اسکولز کو منتخب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم لوگ کیسی اسکولز میں، مجھے تو نہیں معلوم یہاں کون سی اسکولز ہیں. جیسا آپ ٹماٹر کی پرکھ رکھتے ہیں، جیسا آپ آلو کی پرکھ رکھتے ہیں، جیسا آپ گوشت کی پرکھ رکھتے ہیں، فلاں اسٹال میں جو بھائی بہت اچھا گوشت ملتا، فلاں جگہ گئے تو گوشت اچھا نہیں ملتا، جیسا آپ کو بچوں کے جسم میں ڈالے جانے والے طاقت کی پرکھ ہے، ایسے ہی بچوں کی روح کو تیار کرنے کے لیے اسکولز کی بھی پرکھ پیدا کرو. وہ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. میں ڈسکور نہیں کر سکتا فلاں اسکول میں ڈالو، فلاں اسکول میں نکو ڈالو. میں بول ڈالیا تو نہ میرے جان پہنچیں گے نا، ہاں؟ پھر بنگلور کی گلیاں میں نہیں پھر سکتا میں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کا کام ہے کہ آپ اسکولز کی تلاش کریں، ایسے اسکولز کی تلاش کریں جہاں پر میرا بچہ کافر نہ ہو. یہ جو 4,500 جو اسکولز ہیں، اب ان کی پلاننگ ہے ہمارے ہندوستان کی ہر اسکول RSS کے اسٹرکچر پر آ جائے. جس اسکول میں بھی آپ ڈالیں، پابندی لگ چکی کہ اسکول چلانا تو یہ NEP کو لے کر چلانا، نیو ایجوکیشن پالیسی کو لے کر چلانا، اسی سلیبس کو لے کر چلانا. آپ جو ہے CBSE سلیبس، ICSE سلیبس اور فلاں سلیبس اور فلاں سلیبس نہیں چلا سکتے، آپ کو اسی سلیبس کو چلانا پڑے گا. لیکن انہوں نے ایک جھول چھوڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی دنیا کے اندر ایسی ذات ہے جو قانون بناتا ہے تو کہیں سے جھول قانون میں نہیں ہوتا. انسان جب قانون بناتا ہے تو اس کے اندر جھول پیدا کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ رہے گا. انہوں نے کیا کیا؟ پیڈاگوجی، طریقہ تعلیم کو اسکول والوں پر چھوڑ دیا. طریقہ تعلیم کو اسکول، شاید اس کے اندر اگر استاد ہوں گے، ماسٹرز ہوں گے، وہ سمجھیں گے میری بات کو اچھی طرح جیسا سمجھنا چاہیے. پیڈاگوجی کہتے ہیں تعلیم دینے کے طریقے کو، پڑھانے کے طریقے کو. آپ کو میں بتاؤں تعلیم کے کئی طریقے ہیں. ایک پریکٹیکل تعلیم ہے، ایک پریکٹیکل تعلیم ہے، ایک جو ہے کھیل کے ساتھ بچے کھیلتے ہوئے پڑھیں گے. لاجیکل تعلیم ہے، بچے لاجک کر کر پڑھیں گے. بچوں کے سامنے پریکٹیکل تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ سیب کا سبق آیا، سیب منگا کر سیب کو کاٹ کو وہ سبق پڑھاتے ہیں انہوں لوگ.
سمجھ میں آئی بات؟ تو تعلیم کے طریقے الگ الگ ہیں، اور پڑھانے والا آدمی جس ذہن کا رہے گا وہ جب پڑھانے کے لیے کھڑے گا تو ماشاءاللہ اس کا طریقہ بھی الگ رہے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا گیا۔ اب آنے والے سلیبس میں یہی کچھ ہوگا۔ آنے والے سلیبس میں نیو ایجوکیشن پالیسی میں کیا کیا گیا؟ اسلامک کلچر کو ختم کرنے کے لیے ان کے دیوی دیوتاؤں اور رشیوں کو اور پجاریوں کو ایسا مقام دیا گیا، یعنی بتایا یہ گیا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے آیورویدک دوا پیدا کرنے والا فلاں رشی ہے۔ تو آپ کے بچے کے ذہن میں کیا ہوگا؟ رشی کی محبت بیٹھے گی، اور پھر اس کے اندر بتایا جائے گا کہ مغل سلطنت یہاں پر، میں مثال بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے ابھی کیا ہے اس کے اندر، جب کتابیں سامنے آئیں گی سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اب اس کے اندر ایک طریقہ بتایا گیا، وہ طریقہ کیا ہے؟ مغل سلطنت میں ہمارے ساری مندروں کو ختم کر کر مسجدوں کو تعمیر کیا گیا۔ آپ کے بچے کے دل کے اندر مغل سلطنت اسلامی سلطنت نہیں تھی، مغل سلطنت ایک امپائر تھا۔ اسلامی سلطنت کس کو بولتے ہیں؟ اب بیچ پرسوں بیٹھیں دیکھو، ان کو اسلامی سلطنت بولتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب سعودی عرب کی سلطنت بھی اسلامی سلطنت نہیں ہے۔ اگر اسلامی سلطنت رہتی تو کسینو سعودی عرب کے اندر نہیں کھلتے، کلب سعودی عرب کے اندر نہیں کھلتے، تھیٹر سعودی عرب کے اندر نہیں کھلتے، گندی تصویریں دکانوں پر اور مکانوں پر نہیں لگائی جاتی۔ یہ سب نہیں ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب بھی برباد ہو چکا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ابھی آپ کے جو بچے ہیں ان بچوں کو کافر بنانے کی تیاری چل رہی ہے۔ اس کی مثال پیوستہ جمعہ میں نے دیا کہ ایک گلاس ہوگا، گلاس میں صاف اور شفاف پانی ہوگا، اس پانی کے اندر نمک یا شکر ڈالا جائے گا، اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد یا 10-15 منٹ کے بعد آپ پانی اور شکر کو یا پانی اور نمک کو الگ کرنا چاہیں تو جیسے الگ نہیں ہو سکتا، ویسے آپ کے بچے کے اندر سے کفر کو الگ کرنا چاہیں تو کفر الگ نہیں ہو سکتا، وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ پیڈاگوجی میں طریقہ تعلیم میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر بچوں کو یہ بتایا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک پیغمبر ہیں اور ایک عظیم انسان ہے، ایک بڑے انسان ہیں جن کے پیچھے سارے مسلمان جاتے ہیں۔ ایک تعریفی کلمات ہوں گے تاکہ مسلمانوں کو محسوس نہ ہو۔ نیچے کہا جائے گا کہ انہوں نے 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ تو پھر آپ کے بچے کے دل میں حضور کی محبت بیٹھے گی یا حضور کی نفرت بیٹھے گی، وہ آپ اندازہ لگائیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ سلیبس ہے۔ پڑھانے والا جب پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو پڑھانے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ کے بچے کے سامنے ایک رشی کا سبق آئے گا، ایک دیوی دیوتا کا سبق آئے گا۔ اب وہ پڑھانے والا جب اسلامک کلچر کا ہوگا، اس کے اندر دین ہوگا، وہ پکا سچا مسلمان ہوگا، تو وہ کہے گا کہ اس سبق کو پڑھا کر بچوں کو اسلام سکھایا جائے گا۔ اگر پڑھانے والا پکا مسلمان ہوگا، وہ پڑھائے گا کہ یہ گنیشا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اچھا برا بہتر اور گندا سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، کھانا کھلانا پلانا۔ اگر دیندار ہوگا تو اس طریقے سے پڑھائے گا۔
اگر پڑھانے والا دنیا دار ہوگا، کافر ہوگا اور اسلام کا دشمن ہوگا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر سے بہتر سبق آئے، وہ کیا کہے گا؟ یہاں تو یہ سبق میں بتایا گیا بچوں کہ اس سبق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے، پروفٹ محمد کا یہ جو ہے کارنامہ رہا، لیکن انہوں نے 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا تھا، 11 بیویاں ان کی تھی، اور یہ غیروں کو مارا کرتے تھے، بت پرستوں کے بتوں کو ڈھایا کرتے تھے، اور ہمیشہ تلوار لے کر لوگوں کو ختم کیا کرتے تھے۔ آؤ تمہیں ہسٹری میں ہم پڑھاتے ہیں، اگر اس طریقے سے پڑھائے تو بچے کے ذہن میں کیا بیٹھے گا وہ آپ اندازہ لگائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پڑھانے کے طریقے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی میں ہماری مسجد کے امام صاحب کو بول رہا تھا، بچوں کی سائیکالوجی اور مینٹالٹی کو سامنے رکھ کر قرآن کو پڑھاؤ، ایک طریقے سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی بچہ فاسٹ نکلنے والا ہوتا ہے، کوئی بچہ آہستہ جانے والا ہوتا ہے، لیکن طریقہ ایسا اختیار کرو کہ فاسٹ نکلنے والا چالاک بچہ بھی پڑھ لے اور جو بچہ چالاک نہیں ہے وہ بھی پڑھ لے۔ ابھی میں بتا رہا تھا باہر، تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ ترکی میں 850 سال حکومت مسلمانوں کی رہی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہاں پر کسی اسکول کو 850 سال تک مشن والی اسکول، خاص کر کرسچنز کو اسکول کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ شاہ عبد المجید کے دور میں، شاہ عبد المجید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اسلامک کلچر کا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے دور میں کیا ہوا، ٹائپنگ مشین آئی، یہاں اگر ٹائپ کرے تو ادھر فیکس مشین، یہاں سے ٹائپ کرے تو وہاں سے کیا ہوتا، میسج شو کرتا ہے۔ تو وہ مشین آئی، ایک کرسچن ذہنیت رکھنے والا لا کر، نام بھی ہیں ان کے میرے ذہن سے نام نکل چکے، اس نے لا کر شاہ عبد المجید کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہوں کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، آج میری دولت تمہارے لیے کھلی ہے، سنے رہیں گا اب تک۔ جیسے ہی جو آدمی کارنامہ دکھاتا، ایک اچھا کام دکھاتا، تو بادشاہ اپنی طرف سے انعامات کے انبار لگا دیتے۔ تو شاہ عبد المجید کے سامنے جب اس نے اس مشن کو رکھا، اس مشین کو رکھا، تو شاہ عبد المجید نے دیکھا کہ یہاں سے جب میسج بھیجا جاتا ہے تو وہاں میسج شو ہوتا ہے۔ خوش ہو کر شاہ عبد المجید نے کہا کہ مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، میں بھی تمہیں رہتے تو 1-2 ایکڑ زمین کی، 5 ایکڑ زمین کی منگلے کو آ جاتے تھے۔ اپنی ذات، میں، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے، یہ حالت ہمارے مسلمانوں کی ہو چکی۔ باہر پڑوسی پریشان ہے، پڑوسی کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، گئے تو جان دے کانتا بھی میرا گھر اچھا ہے کیا؟ یہ ہماری حالت، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں لیڈر نکلنا ختم ہو گئے۔ اگر یہی کلچر رہا مسلمانوں کے اندر، حضرات صحابہ کے پاس یہ کلچر نہیں تھا، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ نے قسطنطنیہ سپر پاور ملک کو اس دور میں فتح کیا تھا، لیکن آج مسلمان میری بچی، میری بیوی، میرے بچے، میری بیوی، میرے بچے، یہ کلچر لے کر جینے کی وجہ سے ایسی حالت ہے کہ مسلمانوں کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ہمیں بھیک منگری سو، سیدھے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ بھکاری ہیں۔ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ معمولی داڑھی کا قانون ہم لوگ بھیک مانگتے ہیں جا کر پارلیمنٹ میں، معمولی طلاق بھیک مانگ رہے ہم لوگ، یہ ہمارا مسلم پرسنل لا ہے، ہم لوگ بھیکاری ہیں۔ ریزرویشن کو کتنے سال بھیک نہیں مانگے ہم لوگ، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر میں، میرا، اپنا، یہ جو کلچر پیدا ہوا، یہ سوچ پیدا ہوئی، اس لیے ہم لوگ بہت پیچھے ہو چکے۔ وہ کیا مانگا معلوم؟ اس نے کہا
کہ بادشاہ سلامت مجھے کچھ نہیں چاہیے، 850 سال سے ہماری ایک بھی یہاں اسکول نہیں ہے، آپ اجازت مرحمت فرما دیں، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا دے دیں تو یہاں پر ایک اسکول قائم ہم لوگ کریں گے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک جگہ ہمیں مرحمت فرما دیں، ہم وہاں اسکول بنائیں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ کتنے سال کے بعد؟ 850 سال کے بعد بادشاہ نے کیا کر دیا؟ اجازت دے دی۔ بچوں کی مینٹالٹی کیسی بدلتی ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ ایک بچے کو میچور ہونے کے لیے اور ایک بچے کو فیصلے کی طاقت بچے کے اندر پیدا ہونے کے لیے تقریباً 30 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ کتنے سال کا عرصہ؟ 30 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ تو وہاں پر اس نے اجازت دے دی۔ اب اس نے، وہ غریب انسان تھا، مڈل کلاس کا انسان تھا، اس کے پاس اسکول بنانے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ اس نے ایک خط لکھا ایک مالدار کو جو کرسچنوں کا ڈونر تھا، زیادہ دان میں چندہ دیا کرتا تھا۔ اس نے خط لکھا 850 سال کے بعد ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم ترکی کی سرزمین پر اسکول بنائیں، اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہماری قوم یہاں پر بسے تو میری گزارش ہے کہ آپ کے تھوڑے سے دولت کے دروازے ہم پر کھول دیں، دولت کے دروازے ہم پر کھول دیں، ہمارے جیسا نہیں چندہ دیو بولے تو ہمیں کتنے نکالتے؟ 10 روپے نکالتے۔ بہت کم لوگ، پورے 100% میں 50% بھی نہیں، یہ میرا حسن ظن، 10% یا 15% لوگان 100 روپے 200 روپے کے نوٹاں ڈالتے سو۔ اس کے علاوہ ہماری حالت کیسی؟ چاہ کی ہوٹل میں بیٹھ کو 4 دوستاں کو بلا لے جاکو، نہیں تو کانتبی پھال کی ہوٹل میں بیٹھ کو 4 دوستاں بلا لے چلے گئے تو 500 روپے اڑا کو آتی۔ اللہ کے گھر کو دیو، مدرسے کو دیو، کیا جی لے لگا تمہیں؟ کون سا جی؟ وہ اتنی تحقیق ماشاء اللہ، ان کے بچے کے پیچھے اتنی تحقیق نہیں رہتی، ان کا بچہ گنجڑ رندے، لیکن مدرسے والے ان کی تحقیق کرتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہاں پر اسکول کے لیے اپنی دولت کے دروازے کھولے۔ اتنی بڑی اسکول تیار ہوئی، اور اس اسکول میں لا کر کرسچن بچوں کو نہیں پڑھایا گیا۔ کن کو پڑھایا گیا؟ ترکی کے مسلمان بچوں کو پڑھایا گیا، مسلمان بچوں کو پڑھایا گیا۔ کتنے سال محنت چلی؟ 30 سال محنت چلی۔ کتنے سال؟ ارے ذرا بولو۔ 30 سال محنت چلی۔ 30 سال کے بعد کیا ہوا معلوم؟ جو اسکول سے بچے پڑھ کر تھے، اب وہاں وہ اسکول کمرشل اسکول نہیں تھی، ایک مشن پر تھا وہ اسکول۔ کیا مشن تھا؟ مسلمان کلچر کو ختم کیا جائے، وہاں پر جمہوریت کا ذہن بنایا جائے اور حکومت کو گرایا جائے۔ اس مشن پر وہ اسکول کام کر رہا تھا۔ 30 سال کے بعد اس اسکول سے پڑھ کر نکلنے والے مسلمان بچوں نے ترکی حکومت، ترکی امپائر کے خلاف آواز لگائی، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ ترکی کی حکومت گر نہیں گئی۔ ترکی کی حکومت گرے ہوئے تقریباً 90 پر 8 سال گزر چکے۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ کرسچنوں کی وجہ سے نہیں، میرے اور آپ جیسے کے بچوں کی وجہ سے ہوا۔ اور ترکی کی حکومت کو گرانے والوں میں خدا کی قسم 2 4 5 نام آپ کو غیروں کے ملیں گے، باقی کے پورے نام مسلمانوں کے ملیں گے، پورے کے پورے نام مسلمانوں کے ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے اسکولوں کے انتخاب کے وقت اسکول کو نہیں دیکھا،
کہ یہ اسکول کیسی ہے، میرے بچے کے ایمان پر اس اسکول سے کیا فرق پڑے گا۔ بچہ ننھا سا منا سا پیارا سا بچہ، ہم لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ان کو جس مینٹالٹی کے ساتھ، جس طریقے تعلیم کے ساتھ ان کو ڈھالا جاتا ہے، بچہ اسی میں بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بچے برتھ ڈے منانے کے لیے اسکول کو کیک لے کر جاتے ہیں۔ آپ ہزار روکو اپنے گھر کے اندر، نہیں بیٹے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں کرنا بیٹے، 13 سال کے اندر روک لیتے تو نہیں ہوتا تھا، 13 سال کے بعد روکے تو نکاح رکیں گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ 13 سال کے اندر ماں باپ اپنا فیصلہ چلائیں گے، 13 سال کے بعد بچے سے مشورہ کرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کی اسکولوں کا، ایسے اسکولوں کا انتخاب کرو جہاں پر ہمارا بچہ جائے مسلمان اور آئے مسلمان۔ ہمارا بچہ ایسی اسکولوں کا انتخاب کرو کہ کم از کم ہمارا بچہ اس اسکول میں جانے کے بعد لیڈر بننے کی صفت پیدا کرے، کچھ کام کرنے کی صفت پیدا کرے۔ کیا واسطے صاحب پڑھا رہی؟ نوکری کی تلاش میں حضرت بچے کی زندگی بن جاتی ہے۔ کیا صاحب بچے کی زندگی بولے تو کیا طبیعت اچھا ہو جاتا میرے بچے کی زندگی؟ ذرا موٹے الفاظ میں، کھلے الفاظ میں بولو صاحب، اچھی نوکری مل گئی تو بس۔ کیا مطلب؟ نوکری لفظ کون سا لفظ ہے؟ انگلش لفظ۔ اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریا تو اس لفظ کا معنی کیا ہوگا؟ ایک اچھی غلامی مل گئی تو بس حضرت۔ یہ جو مینٹالٹی ہے نا، چند کوڑیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، اسی لیے ہمارے اسمبلی کے اندر اچھا دیندار مسلمان نہیں ہے، اسی لیے ہمارے کارپوریشن کے اندر دیندار مسلمان نہیں ہے، کھانے والے بلّہ کے ملتی۔ میں اس سے پہلے بھی بولیا تھا، شیواجی نگر کی ہلال ہوٹل کے سامنے کا چیمبر 25 سال سیدھا نہیں کریا، گھونس کانکا کی، گھوسٹ کانکا کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے لیڈروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بچے لیڈر ہیں۔ یہ چائے بیچنے والا ایم پی بن سکتا ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، تمہارا بچہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننے والا ہے، یہ بچہ کہاں تک جا سکتا ہے اندازہ لگاؤ۔ ذرا کھل کر بولنے ڈر لگ رہا ہے، وہ تچ منجے بھی جورو بچے ہی نہ ہیں کہ نہیں ہیں، منجے بھی جورو بچے۔ میں بھی اپنے گھر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک ملک اب ایسا آیا ہے سامنے جس ملک میں خدا اور رسول کی محبت کرنے والوں کا راج ہے، خدا اور رسول سے محبت کرنے والوں کا راج ہے۔ وہاں کا ایم پی مفتی، وہاں کا صدر مفتی، وہاں کا ڈیفنس منسٹر مفتی، وہاں کا ہیلتھ منسٹر مفتی، وہاں کا جو ہے ہوم منسٹر مفتی۔ وہ کون سا ملک تمہیں ریسرچ کر لے، میں نہیں بولتا۔ شرط کیا ہے؟ 20 سال تک پہاڑوں میں چھپ کر زندگی گزارنے والے، کس لیے؟ اپنے واسطے نہیں، اپنی قوم کے واسطے، اپنے ملک کے واسطے 20 سال تک انہوں نے قربانی دی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سرخروئی عطا کی کہ آج سپر پاور ملک بھی سجدہ کر چکا، آج سپر پاور ملک بھی سجدہ کر چکا۔ یہ کون تھے یہ لوگ؟ کیا پیدا ہوتے ہی داڑیاں نکل چکی تھی؟ پیدا ہوتے ہی اوپر دوپٹے آ چکے تھے؟ پیدا ہوتے ہی کیا ان کے سروں پر پگڑیاں آ چکی تھی؟ پیدا ہوتے ہی کیا وہ لوگ بڑے ہو چکے تھے؟ خدا کی قسم یہی وہ ننھے منھے بچے تھے جن کے زندگیوں میں دین تھا، وہ آگے چل کر آج ملکوں کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچے بھی ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے نہیں؟ ارے ذرا منڈی ہلاؤ، اس میں بھی سستی ہے لوگوں کو۔ ہو سکتے نہیں؟ اگر ہم لوگ
اچھی اسکولوں میں داخل کریں گے، ہم لوگ بچوں کی مینٹالٹی کو سامنے رکھ کر ان کی تربیت کریں گے، بچوں کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر ان کی تربیت کریں گے، اسکول کا انتخاب، تعلیمی اداروں کا انتخاب بہتر سے بہتر کریں گے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا دوبارہ یہاں پر الحمدللہ اسلام کا راج ہوگا۔ میں بھڑکا نہیں رہا ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے قطروں سے تعمیر ہوا ہے، ہمارے خون کے قطروں سے تعمیر ہوا ہے۔ خدا کی قسم ہم کسی کے اگر دشمن ہوتے تو آج جو لوگ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں اور ہمارے غیر بھائیوں کے، غیر مسلم بھائیوں کے ذہن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ کم ہوتے، ہماری میجارٹی زیادہ ہوتی نہیں ہوتی۔ اگر ماشاءاللہ گوری پاڑلے کے ایریے کو جائیں آپ، بچوں کا گوڈن ہے، کون سا ایریا؟ گوری پاڑلے کا ایریا۔ آپ نیل سندر کو جائیں، بڈھے جوان کم ملیں گے، بچے زیادہ ملیں گے۔ آپ کینری روڈ کو، ہمارے اس علاقے کو آئیں، یہاں پر بھی بچے جوان بوڑھے کم ملیں گے، بچے زیادہ ملیں گے، اس لیے کہ مسلمان الحمدللہ گوشت کھاتا ہے، مسلمان بچے پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ کسی کے دشمن ہوتے تو ہماری میجارٹی زیادہ ہوتی، 1.25 کروڑ لوگوں میں ہم لوگ 20-25 لاکھ نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کیا ہوتی؟ تقریباً 70-80 لاکھ ہم لوگ ہوتے اور دوسرے لوگ کم ہوتے۔ خدا کی قسم ہم امن پسند ہیں، خدا کی قسم ہمارا اسلام امن پسند ہے۔ ہماری حکومتوں کے باوجود، 1100 سال کی حکومت کے باوجود اگر غیروں کی میجارٹی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے، آشتی کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، وہی اسلام۔ آپ جا کر مغل سلطنت کے قلعوں میں دیکھیں، ایک طرف آپ کو مسجد ملے گی تو دوسری طرف آپ کو چرچ بھی ملے گا، ایک طرف آپ کو مسجد ملے گی، مسجد کے بغل میں آپ کو مندر بھی ملے گا۔ وہ اس لیے تھا کہ ان کے ماں باپ نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، ان کے ماں باپ نے ان کو اسلام سکھایا تھا، ان کے ماں باپ نے ان کو امن سکھایا تھا، ان کے ماں باپ نے ان کو حضور کی محبت دکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسا بنے۔ اگر ہم لوگ بھی اپنے بچوں پر محنت کریں گے، ایجوکیشن کے میدان میں آپ خوب محنت کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آج کی نسل کو دولت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا دولت آ کر رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ ہاتھ میں پکڑ کر دینے والے کو، غریب کو ڈھونڈتا ہوا پھرے گا۔ کوئی ایک غریب نظر آئے گا، اسے جا کر زکوٰۃ دی جائے گی، وہ غریب کہے گا میں تجھے 500 روپے یا 5000 روپے زیادہ ڈال کر دوں گا، میں بھی 8 دن سے انتظار کر رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ تو لے لے۔ اس نسل کو آپ کی دولت کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم ان بچوں کو غور سے دیکھو، یہ مالدار بچے ہیں، یہ کروڑ پتی بچے ہیں، اس لیے کہ حضور کی بات، ہر بات سچ ہے، صحیح ہے، اور ان بچوں کے ہاتھوں میں حکومت آ کر رہے گی، ان بچوں کے ہاتھوں میں دولت آ کر رہے گی۔ ان بچوں کو مال دولت کی ضرورت نہیں، ان بچوں کو صحیح مسلمان بناؤ، صحیح ایمان والا بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ آپ کا بچہ حافظ ہوگا، انشاءاللہ ٹیپو شہید کی طرح بنے گا، محمد بن قاسم کی طرح بنے گا، حیدر علی کی طرح بنے گا۔ یہ ہمارے لیے ماڈل اور آئیڈیل ہیں، ان کو سامنے رکھو اور اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ میرے دوستو، انشاءاللہ اگلے جمعہ اور بھی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے، مین عنوان تو چلا گیا، ہمارا عنوان تھا کہ سائیکالوجی، کون سی سائیکالوجی میں ڈومینیٹ بچہ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ بھی عنوان تھا، اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں آنی تھیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھے تو ضرور بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ابھی باہر ایک صاحب بول رہے تھے کہ حضرت عمر کی برکت کے لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، حضرت مہدی آئے تک اللہ اپنا زندہ رکھنا۔ ایک صاحب بول رہے تھے، میں بولیا اس دور میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس دور کے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے کہ امن کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ آنے والا دور بڑا خطرناک ہے، ایسے ایسے فتنے جنم لیں گے، ایسی ایسی جگہ سے جنم لیں گے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا فتنہ بتاؤں، آپ کے جیبوں میں ایک نگاہ ڈال لو، آپ کے جیبوں سے فتنے نکلیں گے۔ ایک چھوٹا سا فتنہ، کیا فتنہ وہ کیا ہے؟ ارے بولو کیا فتنہ وہ؟ موبائل بائلس دھوتا سو منہ کو۔ بہرحال یہ موبائل جو ہے ایک چھوٹا سا فتنہ ہے، اس فتنے کے ذریعے اور کتنے فتنے آئے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں، معاشرے میں زندگی گزارنے والے آپ ہیں، تو بہرحال جانے والے بہت اچھے ہیں، اللہ نے ان کو محبت کیا اور اٹھا لیا۔ جو لوگ زندے ہیں ان کے لیے بہت چیلنجز ہیں، سامنے اپنے ایمان کو بچاؤ، حفاظت سے چلو، پھونک پھونک کر قدم رکھو اور سوچ سوچ کر قدم رکھو، کس جگہ سے فتنہ آ کر ہمیں گھیر لے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی حکومتوں کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول کرے۔ نماز آپ پڑھا تھا، خطبہ دے رہا ہوں، نماز آپ پڑھا۔